میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کو آج ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ جیسا پاکستان کے لیے سوچتے تھے، ان کی اسی سوچ کو حکومت اور ہمیں اپنی اپنی پالیسیوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ آج کے دن ہر سال کی طرح ہمیں تہیہ کرنا چاہیے، ہمیں ایک ڈائریکشن لینی چاہیے کہ جو قائد محمد علی جناح کے اقوال تھے، جو ان کی پریچنگ تھی، جو ان کی سینگز جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں مختلف تقاریر میں، ان کو حکومت اور ہم سب مل کے اپنی اپنی پالیسیز کا حصہ بنائیں، تاکہ ایز اے قوم اور ایز اے مضبوط قوم، ایک مضبوط قوم کی صورت میں ہم آگے بڑھیں۔ آج 71 سال ہو چکے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، مگر ہمارے سامنے آج بھی بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں بیڈ پالیسیز، غلط ڈائریکشن۔ آج ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ قائد کی سالگرہ پہ ہم سب پھر وہی سوچ، انہی کی سوچ لے کر آگے بڑھیں، تاکہ ہم ایک مضبوط قوم اور ایک مضبوط معاشرہ اپنی آنے والی نسلوں کو دے سکیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی 142ویں یوم ولادت کے موقع پر شہریوں کی جانب سے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھانے اور فاتحہ خوانی کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک مختلف مسائل کا شکار ہے۔ اس ملک میں رہنے والے ہر فرد کو صرف اور صرف پاکستانی بن کر ہی سوچنا ہوگا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ سبھی سیاسی ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے ملک میں تو اس میں عدالتیں انوالو ہیں، نیب انوالو ہے، ڈپارٹمنٹس ہیں، ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہر بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر سے لے کے نیچے نچلی سطح تک ہر شخص جو ذمہ دار ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ، الزامات لگانا، اس میں انوالو ہوا ہے، اس میں ٹائم خراب کر رہا ہے۔ جو ادارے ہیں ان کو ان کا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، عوام کے مسائل حل کرنے ہیں۔ عوام نے آپ کو بڑا تازہ تازہ ووٹ دیا ہے، مسائل جو کہ تو ہیں پورے پاکستان میں اگر دیکھ لیں آپ تو کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو نئی حکومت کے آنے کے بعد حل ہو گیا ہو۔ اگر ہم سب الیکٹ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالنے میں لگ جائیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ 5 سال تو ایسے ہی نکل جائیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں سیاسی لیڈران کو بھی چاہیے کہ اداروں پہ چھوڑ دیں، اگر کرنا بھی ہے تو لیڈرشپ کر لے۔ پوری کیبنٹ اسی کام میں انوالو ہے، ٹی وی کھولو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ لوگوں کے ایشوز کہاں گئے؟ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے بے شمار علاقے اور شہر بے پناہ مسائل کا شکار ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے چاہے کسی بھی طرف سے کوشش کی جائے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ گورنر صاحب وفاق کے نمائندے ہیں، اور اگر کوئی ایسی پلاننگ ہے فار کراچی یا فار سندھ تو خوش آئند ہے۔ سندھ کو تو ڈیولپمنٹ کے لیے ہر ایریا میں بہت سخت ضرورت ہے، چاہے وہ پانی ہو، سیویج ہو، ٹرانسپورٹ ہو۔ اگر گورنر صاحب کچھ بہتری لا سکتے ہیں تو بالکل لانی چاہیے۔ ہم بھی ایز اے 3rd tier آف گورنمنٹ ساتھ دیں گے ان کا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شہر میں جاری انسداد تجاوزات مہم بند نہیں کی گئی ہے، بلکہ عدالتی احکامات پر ابھی بھی جاری ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ پہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے اس میں کوئی ایسی سست روی نہیں آ رہی، ہماری پلاننگ کا حصہ ہے۔ ملبہ جمع ہوا ہے، ڈیبری موجود ہے، جتنے وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے اس کی ریموول کی پیس تھوڑی سی سلو ہوئی ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم تیزی سے آگے لے کے جائیں گے۔
जो सिलसिला है, जो ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उसी तरह इम्प्लीमेंट होंगे इंशाल्लाह।